اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام پیشگوئی پسر معود کے بارے میں ہے۔ جماعت احمدیہ میں اس پیشگوئی کو پیشگوئی مسلم معود کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں پیشگوئی مسلم معود کا پس منظر اور اس پیشگوئی کے بارے میں الہامی عبارت پیش کی جا رہی ہے۔ پیشگوئی پسر معود کا بنیادی پس منظر تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا اور ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر خاص کے تحت ہوا اور ہو رہا ہے۔ اس پروگرام میں اس پر بھی بات کی جا رہی ہوگی، مگر پیشگوئی پسر معود کا جو اہم فہم پس منظر ہے اس کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنی معجز نما کتاب براہین احمدیہ میں منکرین اسلام جبی ارباب مذہب و ملت کو نشان نمائی کی عالمگیر دعوت دی۔ یہ کہ صداقت اسلام کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں سے بولتا ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت کی طاہریت و مادیت کی دنیا سے کسی ایک شخص نے بھی اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ آپ علیہ السلام کی معرکۃ الآراء کتاب براہین احمدیہ 1880 تا 1884 کے عرصہ میں لکھی گئی اور شائع کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے مارچ 1885 میں مجدد وقت ہونے کا اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے مجدد وقت ہونے کے اعلان کو بذریعہ اشتہار شائع کیا، اور آپ علیہ السلام نے اس اشتہار کے ساتھ دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی مقتدر رہنماؤں کو ایک خط بھی بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک بھجواتے ہوئے نشان نمائی کی عالمگیر دعوت کو بڑے زور کے ساتھ پھر دہرایا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اس دفعہ بھی منکرین اسلام میں سے کسی نے بھی نشان نمائی کی عالمگیر دعوت کو آپ علیہ السلام کی حسب خواہش قبول نہ کیا۔ یہ اخیر 1885 کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے در پر پڑے صداقت اسلام کے لیے ایک خوارق عادت نشان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اعجازی صفات کے حامل ایک عظیم الشان بیٹے کے عطا کیے جانے کا نشان مانگ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو الہام بتایا گیا کہ تمہاری عقدہ کشائی ہوشیار پور میں ہوگی۔ تب آپ علیہ السلام نے شیخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیار پور کو خط لکھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے لیے کسی ایسے مکان کا انتظام کر دیں جو شہر سے الگ تھلگ ہو اور اس میں بالا خانہ بھی ہو۔ شیخ مہر علی صاحب نے آپ علیہ السلام کی حسب خواہش اپنا ایک مکان آپ علیہ السلام کی رہائش کے لیے مخصوص کر دیا۔ 22 جنوری 1886 کو آپ علیہ السلام اپنے 3 خدام کے ہمراہ ہوشیار پور تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ان 3 خدام کے ذمہ الگ الگ کام لگا دیا، مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، کھانا پکانا اور مہمان نوازی وغیرہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ان 3 خدام سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام 40 ایام خصوصی عبادات اور دعاؤں میں گزاریں گے، اس لیے ان ایام میں آپ علیہ السلام سے بات کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اگر کوئی ضروری بات ہو تو لکھ کر دے دی جائے۔ آپ علیہ السلام نے یہ ہدایت بھی دی کہ آپ علیہ السلام کا کھانا اوپر بالا خانہ میں پہنچا دیا جائے، مگر آپ علیہ السلام کے کھانا کھانے تک انتظار نہ کیا جائے۔ خالی برتن پھر دوسرے وقت لے جایا کریں۔ آپ علیہ السلام کی حسب خواہش نماز جمعہ کے لیے شہر سے باہر ایک باغ میں ایک چھوٹی سی مسجد تلاش کر لی گئی۔ وہاں جمعہ کے دن آپ علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے، خطبہ جمعہ بھی خود ہی دیتے اور نماز جمعہ بھی خود ہی پڑھاتے۔ آپ علیہ السلام کا اس وقت تک مجدد وقت ہونے کا دعویٰ تھا، اور آپ علیہ السلام ہندوستان بھر میں غیر معمولی شہرت کے حامل انسان تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام جہاں بھی ہوتے، آپ علیہ السلام سے میل ملاقات کرنے والوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ مگر آپ علیہ السلام نے ہوشیار پور پہنچتے ہی بذریعہ دستی اشتہارات اعلان کروایا کہ 40 ایام تک کوئی شخص آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے نہ آوے۔ آپ علیہ السلام نے تحریر فرمایا
کہ ان 40 دن کی خصوصی عبادات اور دعاؤں کے بعد آپ علیہ السلام مزید 20 دن ہوشیار پور میں قیام فرمائیں گے۔ ان ایام میں ملنے والے مل لیں، مذہبی سوالات کرنے والے سوال کر لیں، دعوت کرنے والے دعوت کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے 40 دن اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت ضرورات اور ابتحالات سے گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ علیہ السلام کی دلی حالت کے مطابق آپ علیہ السلام کے دل پر نزول فرمایا۔ اس مقام پر ان کیفیات کی تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام کے خادم میاں عبداللہ صاحب سنوری بیان کرتے ہیں، میں کھانا چھوڑنے اوپر جایا کرتا تھا اور حضور سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، مگر کبھی حضور مجھ سے خود کوئی بات کرتے تھے تو جواب دے دیتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت صاحب نے مجھ سے فرمایا، میاں عبداللہ، ان دنوں میں مجھ پر بڑے بڑے خدا تعالیٰ کے فضل کے دروازے کھلے ہیں، اور بعض اوقات دیر دیر تک خدا تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا رہتا ہے، اگر ان کو لکھا جاوے تو کئی ورق ہو جاوے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی ان دنوں کی دعاؤں کو بپایا قبولیت جگہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک رفیع الشان بیٹے کی خوشخبری دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کی کئی ایک اعجازی صفات اور محیر العقول کارناموں سے بھی آپ علیہ السلام کو الہاماً آگاہ فرمایا۔ ہوشیار پور میں 40 دن کے چلہ کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کو اپنے قلم سے ایک اشتہار تحریر فرمایا۔ اس لیے یہ پیشگوئی 20 فروری کے نام سے بھی مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ اشتہار اخبار ریاض ہند امرتسر 1 مارچ 1886 کی اشاعت میں بطور ضمیمہ شائع ہوا۔ اب خاکسار اس پیشگوئی کی الہامی عبارت پیش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، یہ کہ پہلی پیشگوئی بے الہام اللہ تعالیٰ و الہامہ عزا و جل، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عزا اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا، تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام یعنی لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انموائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے، جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس و روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمت اللہ ہے،
کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے، نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کی طرف سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وکان امرن مقضیہ۔ پھر خدا کریم جل شانہ نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا، اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا، اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا۔ تیری نسل بہت ہوگی، اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا، مگر بعد ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے، اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی، اور ہر یک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی، اور وہ جلد لا ولد رہ کر ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو خدا ان پر بلا نازل کرے گا، یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے۔ ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے، اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا۔ لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا۔ خدا تیری برکتیں ارد گرد پھیلائے گا، اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا، اور ایک ڈرونا گھر برکتوں سے بھر دے گا۔ تیری ضروریت منقطع نہیں ہوگی، اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی۔ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا، اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ میں تجھے اٹھاؤں گا اور اپنی طرف بلا لوں گا، پر تیرا نام صفحائے زمین سے کبھی نہیں اٹھے گا۔ اور ایسا ہوگا کہ سب وہ لوگ جو تیری ذلت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور تیرے ناکام رہنے کے در پہ اور تیرے نابود کرنے کے خیال میں ہیں، وہ خود ناکام رہیں گے اور ناکامی اور نامرادی میں مریں گے۔ لیکن خدا تجھے بکلی کامیاب کرے گا، اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا، اور ان کے نفوس و اموال میں برکت دوں گا، اور ان میں کثرت بخشوں گا، اور وہ مسلمانوں کے اس دوسرے گروہ پر تا بروز قیامت غالب رہیں گے جو حاسدوں اور معاندوں کا گروہ ہے۔ خدا انہیں نہیں بھولے گا اور فراموش نہیں کرے گا، اور وہ علی حسب الاخلاص اپنا اپنا اجر پائیں گے۔ تو مجھے ایسا ہے جیسے انبیاء بنی اسرائیل، یعنی ذلی طور پر ان سے مشابہت رکھتا ہے۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور وہ وقت آتا ہے، بلکہ قریب ہے، کہ خدا بادشاہوں اور امیروں کے دلوں میں تیری محبت ڈالے گا، یہاں تک کہ وہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اے منکرو اور حق کے مخالف ہو، اگر تم میرے بندہ کی نسبت شک میں ہو، اگر تمہیں اس فضل و احسان سے کچھ انکار ہے جو ہم نے اپنے بندہ پر کیا، تو اس نشان کی مانند تم بھی اپنی نسبت کو سچا نشان پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم پیش نہ کر سکو، اور یاد رکھو کہ ہرگز پیش نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جو نافرمانوں اور جھوٹوں اور حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیار ہے۔ فقط سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے پیشگوئی پسر معود کی الہامی عبارت پیش کی ہے۔ اس پیشگوئی کی الہامی عبارت سے پیشگوئی کی اہمیت و ضرورت اور عظمت ظاہر ہو رہی ہے۔
یہ عبارت مختلف الانواع پیش گوئیوں پر مشتمل ہے۔ اس پیش گوئی کا بنیادی مرکزی مضمون یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانہ میں جب کہ آپ علیہ السلام کا دعویٰ محض مجدد وقت ہونے کا تھا، اللہ تعالیٰ سے صداقت اسلام کے لیے ایک روشن ثبوت کے طور پر ایک عظیم الشان صفات کے حامل بیٹے کے عطا کیے جانے کی دعائیں کر رہے تھے۔ اس پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعاؤں کو بپایا قبولیت جگہ دی۔ اس پیش گوئی سے متعلق مورخ احمدیت تاریخ احمدیت جلد اول میں لکھتے ہیں، آسمانی کلام دقیق بھی ہوتا ہے اور ظلم و عارف بھی، اور اس کے اسرار و غوامض کا سلسلہ نہایت درجہ وسیع ہوتا ہے، اور ہر طلوع ہونے والی صبح اس کی عظمتوں پر ایک نئی گواہی پیش کرتی ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق اگر پسر موعود کی پیش گوئی دیکھی جائے تو اس کا لفظ بحر مواج نظر آتا ہے، اور خاکسار نے بیان کیا کہ اس پیش گوئی کی الہامی عبارت مختلف الانواع پیش گوئیوں پر مشتمل ہے، تو حالت کے خوف سے اس پروگرام میں اس الہامی عبارت کی مختلف الانواع پیش گوئیوں کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور خاکسار نے اس پروگرام کے آغاز میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ پیش گوئی کا بنیادی پس منظر تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا اور ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت ہوا اور ہو رہا ہے۔ خاکسار اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک مشہور حدیث پیش کرتا ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یتزوج و یولد لہ، یعنی وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی شادی روحانی کثیر المقاصد کی حامل ہوگی، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی ایک نظم میں اپنے اس موعود بیٹے کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ کہ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا، جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس ماہ سے اندھیرا، دیکھاؤں گا ایک عالم کو پھیرا، بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب سراج منیر میں لکھتے ہیں، پانچویں پیش گوئی میں نے اپنے لڑکے محمود کی پیدائش کی نسبت کی تھی کہ وہ اب پیدا ہوگا اور اس کا نام محمود رکھا جائے گا، اور اس پیش گوئی کی اشاعت کے لیے سبز ورق کے اشتہار شائع کیے گئے تھے جو اب تک موجود ہیں اور ہزاروں میں تقسیم ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ لڑکا پیش گوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور اب 9ویں سال میں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔